السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت ویلکم ہے ہماری آج کی کلاس میں، جس میں ہم آج انشاءاللہ تعالی تجوید کا سیکھیں گے۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے انشاءاللہ تعالی وہ تجوید کا بیسک کورس ہے، جو انشاءاللہ تعالی آج سے شروع ہو رہا ہے، کل سے شروع ہونے والا ہے۔ آج اس کا اورینٹیشن ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ خیر، آپ سب لوگوں نے آپ سب لوگوں نے ضرور یہ سنا ہی ہوگا اس حدیث کو، خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور اس کو سیکھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک قدم ہے ہم سب کی طرف سے قرآن کو پڑھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دعاؤں سے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کا جو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کے حقوق۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 کی آیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کی تلاوت کا حق ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہاں ایمان کی نشانی کیا بتائی گئی ہے کہ قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ قرآن کے 5 حقوق ہے۔ سب سے پہلا ہے حق الایمان، یعنی اس پر ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے قرآن پر، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، لا ریب فیہ۔ تو لا ریب فیہ میں کیا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ پھر دوسرا ہے حق التلاوت، کہ اس کی تلاوت کی جائے جس طرح کے اس کا حق ہے، کہ جیسے تجوید اور ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ پھر نمبر 3 ہے حق الفہم، کہ قرآن میں غور و فکر کرنا، اس کا تدبر کرنا، کہ اس کے معنی پر غور کرنا، اس پر عمل کرنا۔ پھر نمبر 4 ہے حق العمل، کہ عمل کرنا، کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو آیات دیے ہیں، جو احکامات دی ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ لے کر آنا۔ پھر نمبر 5 ہے حق البلاغ، اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہم لوگ اس کا قرآن کا حق اس کو پراپرلی ادا کر سکیں۔ تو آج دیکھتے ہیں ہم تجوید کی جو آغاز کر رہے ہیں۔ تو تجوید کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہوتے ہیں جو ڈکشنری میننگ ہے۔ تجوید جو ہے وہ ورڈ بنا ہے جودا یجود تجوید، جیم واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہتر بنانا، اس کو عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، صاف ستھرا بنانا۔ اس تحسین کے مطلب میں آتا ہے کسی بھی چیز کو بہت ہی جو ہے وہ بیوٹیفائی کرنا۔ اور اس کا جو لغوی معنی ہے، جو اس کا لنگوسٹک میننگ ہے، اس کا اصطلاحی میننگ ہے، اس کا وہ ہے کہ تجوید عبارت ہے اس بات سے کہ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے، مطلب اس کی جو صفات ہے، جیسے کوالٹیز ہے، ہر لیٹر کی کچھ کوالٹیز ہے، کچھ صفات لازمہ ہیں جو کہ پرماننٹ صفات ہیں، اور کچھ صفات عارضہ ہے جو کہ اس کی جو ہے وہ ٹیمپرری صفات ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ اس کے پرماننٹ کوالٹیز اور اس کی ٹیمپرری کوالٹیز کو جو ہے وہ اس کو پراپرلی ادا کرنا، اس کو کہا جاتا ہے تجوید۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہم لوگ اس میں آگے ہماری کلاسز میں دیکھیں گے کہ اس کی صفات کیا ہے۔ اور یہ ایک سوال بہت زیادہ ہمارے دلوں میں آتا ہے، سب کے ذہن میں آتا ہے کہ علم تجوید سکھانا کیوں ضروری ہے، کیوں اس کو سیکھنا چاہیے ہے۔ تو اس کی دلیل ہم قرآن سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ المزمل کی آیات ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھو، رتیل ترتیل کے ساتھ پڑھو، آرام سے پڑھو، اس کو اس کے پراپر اس کے صفات کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ ایک حکم ہے جس کو ہم
فرض کی طرح درجے پہ لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قرآن کو اس کی ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہے کہ جو مہارت حاصل کرے. اب قرآن میں مہارت کون حاصل کر سکتا ہے؟ وہی جو اس کو پراپرلی اس کی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ان کا رتبہ کیا بتایا گیا ہے؟ عزت دار فرشتے. سبحان اللہ، کتنا بڑا جو ہے وہ اعجاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو اس کے پراپر جو ہے وہ مہارت کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اس میں اٹکتے ہیں، سیکھ رہے ہیں قرآن کو، جو ہم لوگ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کئی بار ہم لوگ اٹکتے ہیں، ایک لفظ کو بار بار پڑھتے ہیں، اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو اس وقت ان کو دوہرا اجر ہے. جتنی بار ہم لوگ قرآن کو کے لفظ کو ہم لوگ پڑھیں گے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہمارا اجر اس میں ڈبل ہوتا جائے گا. پھر دوسرا ایک سوال جو آتا ہے یہ کہ علم تجوید سیکھنا فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ اب سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فرض عین کیا ہے اور فرض کفایہ کیا ہے. فرض عین ہوتا ہے کہ جو ہر ایک پر جو ہے وہ ضروری ہے، مطلب جو obligatory ہے، جیسے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. رمضان کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو ہم کوئی کسی بھی صورت میں ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے فرض عین. اور فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں کہ اگر اس کو ہر کوئی نہ کرے، کوئی ایک خاص جماعت بھی اگر اس کو کر لے تو وہ جو ہے فرض ہو جاتا ہے. جیسے کہ جو ہے اعتکاف. اب اعتکاف ہر کوئی تو نہیں کرتا ہے. رمضان کے دنوں میں جو آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ کر لیتے ہیں. اگر محلے کے ایریا کے کچھ لوگ بھی اگر مسجد میں اعتکاف کر لے تو وہ جو فرض ہے وہ سارے لوگوں پر سے ادا ہو جاتا ہے. ویسے بھی ہوتا ہے کہ صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز، یہ بھی ہر کوئی جا کر نہیں پڑھتا ہے، لیکن اگر کچھ لوگ بھی اگر اس کو پڑھ لے تو وہ ادا ہو جاتی ہے. تو یہ 2 ڈیفرنس ہے فرض عین اور فرض کفایہ میں. تو اس میں جو ہے قرآن کی صحیح سمجھ کے لیے تجوید کا علم تو سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا تبدیل جو ہے میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان پر تجوید کا جاننا فرض عین ہے. ہر ایک کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا یہ اوبلیگیٹری ہے، مسٹ ہے. اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن قرآن کو جو ہے وہ تجوید، قرآن کے تفسیر کو، تجوید کو ڈیپلی پڑھنا اور اس میں مہارت حاصل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ فرض کفایہ ہے. یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تجوید آتی ہے اور آپ لوگ اس کو قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو دیٹس انف. لیکن کچھ لوگوں کو ضرور ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کو پڑھے، سمجھے، اس میں مہارت حاصل کرے اور اس کو بھی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائے، ورنہ یہ علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر قرآن میں جو بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے لحن. لحن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی غلطی، لغوی معنی جو ہوتی ہے کسی بھی طرح کی غلطی، اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کسی لفظ کو غلط ادا کرنا یا پڑھنے میں غلطی کرنا. تو لحن جو ہے وہ قرآن میں کس طرح سے ہوتی ہے، اس کے 2 جو ہے وہ قسم ہیں، 2 اقسام ہیں. نمبر 1 لحن جلی، مطلب جلی کھلی ہوئی واضح یا ظاہر غلطی، مطلب اس کو کوئی بھی لے مین اس کو ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ کو بھلے ہی آپ کو قرآن کی جو ہے وہ تجوید نہ آتی ہو، لیکن جب کوئی سامنے والا پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. کئی بار ہوتا ہے سین کو لوگ شین کو سین میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ تو ہر کوئی سمجھ جاتا ہے نا کہ یہ اس کا جو ہے وہ غلط ہے. کریکٹ. پھر ایک ہوتی ہے لحن خفی، مطلب اس کی چھپی ہوئی غلطی، یعنی جو لحن جلی کے علاوہ تمام جو دوسری غلطیاں ہیں وہ لحن خفی میں ہوتا ہے. مطلب کہ اخفاء، ادغام، اظہار، اقلاب، ترقیق، تفخیم کرنا، یہ ساری جو ہے وہ لحن خفی میں آتی ہے. تو یہ 2 جو ہے وہ مین
جو ہے وہ اقسام ہے لہن کے. لہن جلی جو بہت ہی واضح ہو, بہت ہی آبویس ہو, اور خفی جو چھپی ہوئی ہو, جس کو کوئی ماہر ہی سمجھ سکتا ہے, جس نے قرآن کو پڑھا ہے, تجوید کو پراپر سمجھ سکتا ہے, بس وہی اس کو جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. تو ابھی ہم لوگ اس میں دیکھتے ہیں کہ لہن جلی کون سی ہے. لہن جلی میں جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے, جلی مطلب بہت آبویس, اس میں ہوتی ہے نمبر 1 حرف کی تبدیلی, جیسے ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا. جیسے یہ بہت ہی جو ہے وہ سمپل سی ایگزامپل ہے, علیم. علیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا, لیکن ہم لوگ اگر عین کو اگر الف سے جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں علیم, تو اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک. تو سبحان اللہ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام بہت بار قرآن میں آیا ہے, علیم عظیم, علیم عزیز, رائٹ. لیکن اگر ہم لوگ اس کا عین اگر ہم لوگ کلیئرلی واضح نہیں پڑھ پاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس کا معنی چینج ہو جائے گا. پھر ویسے ہے قلب, قاف سے. قاف کا مطلب قلب سے ہوتا ہے دل, لیکن اگر ہم لوگ اس قاف کو کاف سے جو ہے وہ چینج کر لیتے قلب, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کتا. سبحان اللہ. تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ گناہ ہے. یہ لہن جلی جو ہے وہ میجر سینس میں آتا ہے, کہ اس میں ہم لوگ اگر اس کو جان بوجھ کر, اگر ہم غلطی سے پڑھتے ہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن اگر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ پرپسفلی پڑھتے ہیں تو وہ میجر سین ہے. پھر نمبر 2 آتا ہے حرف کا مٹانا, یعنی لفظ میں سے کسی حرف کی کمی کرنا. یہ موسٹلی کب ہوتا ہے, جب ہم لوگ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں, تو اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ اس کو اسکپ, بہت سے لیٹرز جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں, یا اس کو پراپرلی نہیں پڑھتے ہیں, یا مد ہم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ایک آیا ہے اب لا ریب فی, یہ سورۃ البقرہ کی سیکنڈ آیا ہی ہے کہ لا ریب فی, اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی شک. لیکن اگر ہم لوگ لا اس کے مد کو اگر نہیں پوری طریقے سے 2 کاؤنٹس نہیں پڑھتے ہیں, لا ریب فی پڑھ لیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ شک ہے. یہ ٹوٹلی اپوزٹ میننگ ہو گیا ہے اس کا. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ہم لوگ مد کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے, مد کو چھوڑ دینا, وہ بھی مد طبقی کو چھوڑ دینا, یہ میجر مسٹیک ہے. پھر ہے تقربا, تقربا با ہے, اگر یہاں اس کا بھی مطلب ہوتا ہے تم دونوں قریب جاؤ, مطلب کہ حکم دیا گیا ہے دونوں کا یہاں پہ, کیونکہ الف جو ہے یہاں پر الف بتا رہا ہے کہ یہ ڈویل کا سائن ہے, یہ تثنیہ ہے. اور اگر ہم لوگ تقربا کو اگر تقربا پڑھے بنا الف کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا تم قریب جاؤ, مطلب ہم لوگوں نے ڈویل کو جو ہے وہ سنگولر کر دیا ہے. تو یہ ہے سیکنڈ لہن جلی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ہم لوگ اور بھی بہت ساری جو ہے وہ لہن کے قسمیں دیکھیں گے. یہ تو صرف میں نے اسٹارٹنگ میں بتائی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اور بھی بہت سارے دوسرے جو ہے وہ قسمیں بھی ہے, ہم اس کو ڈیپلی پڑھیں گے, کیونکہ تجوید جو ہے وہ بیسیکلی اس کے 3 ارکان ہیں, مخارج الحروف, احکام تجوید اور احکام الصفات. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کورس ہے اس میں ہم لوگ صرف 2 ارکان پڑھیں گے, مخارج الحروف اور احکام و تجوید. مطلب ہر لیٹر جو بھی جو ہے وہ 27 یا 28 لیٹرز ہے عربک میں, جس کو حروف تہجی کہتے ہیں, اس کے جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. جیسے ابھی بتایا کہ حمزہ اور عین, یہ 2 لیٹر ہے اور یہ دونوں کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ڈفرینٹ ہے, اور مین ہمارا اسی میں مسٹیک ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ حمزہ کو عین پڑھتے ہیں, عین کو حمزہ پڑھتے ہیں, تو یہ میجر مسٹیک ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس کے مخارج جانیں گے. اور نیکسٹ ہے احکام و تجوید. احکام و تجوید جو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو تجوید کے رولز ہے, اخفاء, ادغام, نون ساکن, یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس میں بتایا جائے گا. اور یہ کورس انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کلاسز ہر ہفتے میں 3 دن ہوں گی, منڈے, وینسڈے اور فرائیڈے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کلاس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 پارٹس میں ہوں گی, کہ پہلے 30 منٹس ہم مخارج پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 منٹ کا ہمارا بریک ہوگا, اس کے بعد 30 منٹ جو ہے وہ تجوید کے احکامات بتائیں گے. تو ایک کلاس میں ہمارا مخرج بھی ہوگا اور تجوید بھی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 10 دن کی کلاس ہے, ٹوٹل 10 ڈیز, مطلب 3 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور اس میں جو ہے وہ ہم
تجوید کے 17 مخارج بھی پڑھیں گے اور 17 احکامات کا بھی جو ہے وہ تفصیلی بتایا جائے گا. بیسیکلی یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جنہوں نے آلریڈی تجوید پڑھا ہوا ہے، تو ان کے لیے انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے ایک جو ہے وہ تھرلی ریویژن ہو جائے گا. یا جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو تفصیل سے بتائیں. اب جو بھی ہم دن میں پڑھتے ہیں، جو بھی ہمارا جو ہے وہ تجوید کے مخارج ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اس کو آپ لوگوں کو ریوائز کرنا ہے، اپنے نوٹس بنانا ہے، اور جب آپ تلاوت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو جو ہے وہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ سے ہمارے قرآن کی تلاوت میں اس کو اپلائی بھی کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس چینل کو فالو کریں، سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی شیئر بھی کریں، کہ آپ کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی جو لوگ بھی اس کے کورس میں آئیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس ہماری بس اتنی ہی تھی. یہ ایک صرف انٹرو تھا. کل سے انشاءاللہ تعالی ہماری پراپر کلاس اسٹارٹ ہوں گی، تو آپ لوگ ضرور آئیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھے، جو کچھ بھی سیکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.